یہ آخری سانس تک ہی جی محرم ہے، یہ آخری سانس تک کربلا ہے. ایک یزید وہ تھا، ایک یزید اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک یزید اندر بھی بیٹھا. اقبال نے کہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آج قافلہ حجاز میں ایک، جو کربلا آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی ہے جی، ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ اور ہی سنا. جو کربلا آپ نے سنی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی. یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ یہی تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ ہوا تھا جی. ہاں جی اللہ اکبر. ہاں جی یہ ہوا تھا. ہاں جی وہ جو دکانیں سے جائے بیٹھے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں. میاں محمد صاحب کہتے ہیں یہ ہوا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں. ہاں جی ہاں جی پتر، یہ نہیں، یہ شعر پڑھا گیا، بار بار پڑھا گیا، پڑھا جائے گا قیامت تک. کیا بھلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں باپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ کو کینٹ کا بازار لگتا ہے وی مال، آپ سیالکوٹ جاتے رہتے ہیں نا، آپ نے کبھی وی مال میں اسلام دیکھا؟ آپ کو کبھی سیالکوٹ کے کسی بازار میں اسلام نظر آیا؟ آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا ہو؟ آپ نے کسی میرج ہال میں اسلام دیکھا ہو؟ بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سے کہنے لگوں پتر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے. کتنے گئی قربانی؟ قربانی صرف سبیل کے لیے دی گئی تھی. سارے منڈے پیسے پا کے رل کے سبیل لاؤ بس، نماز کسی نے بھی نہیں پڑھنی. اور چاچا قربانی سبیل کے لیے نہیں گئی تھی، قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی. مجھے آج یہ بتا نماز کدھر ہے؟ قربانی صرف چاولوں کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی پگ کے لیے دی گئی تھی. بتا پگ کدھر ہے؟ قربانی صرف فرنی کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی اس مسجد کے لیے دی گئی تھی. بتا کتنے نمازی آج تیری مسجد میں؟ قربانی صرف حلیم کے لیے نہیں دی گئی تھی، قربانی قرآن کے لیے دی گئی تھی. بتا کدھر ہے قرآن آج؟ پھر میں پڑھوں گا ذرا جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی. اور میاں صاحب نے تب لکھا جی، پتہ نہیں آج 2021 میں میاں صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں. تب آپ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھاوے. ہاں جی جی اور کیا ہے؟ آج کوئی دین کو کوئی چہرہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے کبھی، میں بچوں سے مخاطب ہوں، آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے سنا کہ جی میں داڑھی دے پار نہ ہوں تونج پیڑ رہی ہے، چکی نہیں جاندی میرے کو. یہ سارے نے 10 کلو دے 2 موبائل اپنی جیباں چ پائے نے. یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ یہ داڑھی تمہیں وزنی لگتی ہے؟ اس نے کہ بچہ مجھ سے دم کروانے آیا، اس کی رات کو بارات تھی، اس نے ہاتھ میں نا گانا باندھا ہوا. تو میں نے کیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی اچھے وقت میں بزرگوں نے کی نسبتیں عطا کر دی، ان قباحتوں سے بچ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہوتا ہے. اس نے نا گانا پہنا ہوا بچہ میں نے اس کو کہا میں اللہ کے بندے اتنا تیرا قد ہے ماشاءاللہ صحت ہے، تو یہ جنانیاں والا گانا پایا. وہ بندے کی عزت مچھوں سے ہے، پگ سے ہے، داڑھی سے. یہ تو نہیں حضرت جی، اور جو کہو گے میں کرنوں تیرا گانا نہ لوائیو. رسم میں راتی گانا میری بھیناں نے لانا. مجھے یہ بتاؤ کدھر سے آیا گانا؟ کدھر سے آیا یہ گانا؟ یار انڈیا سے آیا وہ گانا تمہیں اتنا پیارا ہے، جو مصطفیٰ کریم تمہیں یہ دے کے گئے ہیں تمہیں اس سے بالکل بھی پیار نہیں ہے. گانا تم نے اپنا لیا، مہندی تم نے اپنا لی ہیں، سارے سیر سپاٹے تم نے اپنا لیے، لیکن جو مصطفیٰ کریم تمہیں دے کے گئے وہی تمہیں بھاری لگتی ہے. میں پھر بھی وہیں کھڑا ہوں، پھر بتاؤ کدھر ہے اسلام؟ جس اسلام کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی کدھر ہے وہ اسلام؟ کدھر ہے جی وہ اسلام؟ اس لیے پتر چسکے لانڈے دے اسی چسکے لانڈے دے نہیں، نکلو ان چسکوں سے حضرت، وہ تھوڑا سا حقیقت کی طرف آؤ حضرت. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں،
औखे सौदे वो कर गए हजरत, औखे सौदे वो आज बहुत सौखे सौदे हैं। हजरत सैयदना खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनको ये गुलाम थे जी, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लेवल पे थे हजरत। आपको बड़ा सताया गया, बड़ी अजियतें दी गई हुजूर नबी अलैहि सलाम का कलिमा पढ़ने की वजह से। लिखा है कि जो आपकी पुश्त थी ना वो इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि कोयलों पे लिटाने की वजह से चमड़ी गल चुकी थी, नीचे से चर्बी ज़ाहिर हो गई थी। एक दिन किसी ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात बता दी है। आपने फरमाया खुबाब को बुला के लाओ। हज़रत ये बुलाए गए, आपने फरमाया खुबाब अपनी पुश्त से कपड़ा उठाओ, कमीज़ उठाओ। हज़रत खुबाब ने कमीज़ उठाई तो उमर फ़ारूक ने आपकी पुश्त चूम ली है। तो हज़रत खुबाब अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने मेरी पुश्त क्यों चूमी है? आपने फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। आज सौखा सौदा है जी, आज पुत्र बड़ा सौखा सौदा है, औखे सौदे वो कर गए। और मेरे एक बुजुर्ग है वो कहा करते हैं साढ़े वड्डे वो ने जिन्होंने लोहे के चने चबे ने और असी वो मक्खन खाते भी दंद किसते ने। सोनी करके पुत्र जितने बच्चे बैठे हो यही करबला है, सोनी करके दाढ़ी रखो, सोनी करके पुत्र सोनी करके दाढ़ी रखो। और यहाँ मैं अपने कीम साहब की बात ज़रूर करना चाहूँगा। आप फरमाया करते थे संगिया कख रख ला, संगिया कख रख ला। इसने अर्ज़ की हजरत की होएगा कख रखे हैं? फरमाया जड़ा कल आना उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। और मैं चलो आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, सारे नौजवान बच्चे बैठे हुए, सियालकोट में पंजाब कॉलेज है, 3 है, ठीक है जी, 3 है जी सियालकोट में। सियालकोट में एस्पायर कॉलेज भी है, ठीक है जी। हो सकता है यहाँ बैठे कई बच्चे पढ़े भी हों, दोनों में से किसी एक कॉलेज में। अब मैं आपसे पूछ लूँ, अगर आपको मैं इजाज़त भी देता हूँ, अगर इख्तलाफ हो तो आप कह सकते हैं जी बात इस तरह नहीं है, मैं आपको सच पूछने लगा, ज़रा आपने मुझे जवाब देना है। पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है, अपनी पैंट है, अपनी शर्ट है, जेब के ऊपर उनका जो बैज है वो भी लगा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं आप सारे नौजवानों से पूछ रहा हूँ, आपने पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और आप एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? इदारे का सबसे आम तरीन आदमी है चौकीदार, वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। क्या कहना भला उसने? यूनिफॉर्म साढ़े वाला नहीं, उलिया साढ़े वाला नहीं, बैज साढ़े वाला। अब मानते हैं बात को? ठीक हो गया। अब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाएं तो चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या बोलेगा? यूनिफॉर्म साढ़े वाला, कपड़े साढ़े वाले, कुलिया साढ़े वाला। तो मैं कहता हूँ हजरत कहीं कल बरोज़ क़यामत भी इसी तरह ना हो कि जब हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़ा फरिश्ता ये कह के हमें वापस भेज दे कि उलिया मदीने वाला, यूनिफॉर्म मदीने वाला, बैज मदीने वाला, जिन्हां दा उलिया है उत्थे जाओ, जिन्हां दे कपड़े ने उत्थे जाओ, जिन्हां दा मुँह है उत्थे जाओ। तो पुत्र फिर मुझे सच बताओ क्या पले रह जाएगा है? क्या पले रह जाएगा? इसलिए पुत्र मैं आप सब बच्चों से कहूँगा हजरत, मैं आप सब बच्चों से कहूँगा पुत्र सोखा सौदा जी कर लो हजरत, आज सोखा सौदा जी औखे सौदे हो कर गए। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुनो जरा औखा सौदा जी, इसको कहते हैं औखा सौदा है। लिखा जब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के लिए निकले ना, ठीक है जी, तो एक बीबी साहब ऐसी भी थी कि जिनको करबला जाने की इजाज़त नहीं मिली, अब मदीना पाक रही है। और आज भी मदीना पाक में वो जगह मौजूद है जहाँ बीबी साहबा खड़ी हो के अपने बाबा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता देखा करती थी कि मेरे बाबा ने इस रास्ते से वापस आना है।
تو لکھا اس وقت سب سے جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی۔ اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں نا ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ادھر بھی بڑا پیار تھا، بہن بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا۔ اب آپ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت مل جائے لیکن نہیں ملی۔ اب آپ نے دوسری کوشش یہ کی کہ میں تو نہیں جا رہی تو کم از کم چلو اتنا کر لیتی ہوں کہ بھائی کو روک لیتی ہوں۔ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امام حسین نے اٹھا رکھے تھے، یہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ تو لکھا ہے کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آ گئے۔ یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا حضرت جی، اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں چلے گئے۔ اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو لکھا ہے، عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں، یہ آپ کی گود میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا۔ تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو مدینہ ہی رک رہا ہے، تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں جائے گا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ تو بابا کے ساتھ کربلا جا رہا ہے، حالانکہ بابا میں یہاں ہوں تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئے۔ اب بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ کربلا نہیں جائے گا۔ مجھے اتنی بات کا جواب تو دے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ وہ کس سودے پتر وہ کر گئے، وہ کس سودے وہ۔ آج تم سے کون جان مانگ رہا ہے؟ کون تم سے بیٹا مانگ رہا ہے؟ کون تم سے بھائی مانگ رہا ہے؟ وہ وہی تھے حضرت جنہوں نے علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا، سب قربان کر دیا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نہیں سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کامے، او بچے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کامے۔ تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ تجھ سے کون مانگ رہا ہے؟ تجھ سے کون مانگ رہا ہے یار؟ وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے، وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے۔